ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں، ایسے ہتھیاروں کا ایجاد عمل میں آ چکا ہے کہ میرے بھائیوں کہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں میرے بھائیوں کسی کی ہڈیوں تک کو پیس کر رکھ دو۔ آج دنیا میں ایسے ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں کہ جو اگر کسی انسان پر گر جائیں تو ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، ہڈیاں تک کا سرما بن جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایسے ہتھیار اور ایسے ہتھیار کو استعمال کر کے مارنا یہ سب جرم ہے، جرم عظیم ہے میرے بھائیوں، لیکن سکون نہیں ہے۔ آج ایسے ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں، ایسے ہتھیاروں کا ایجاد عمل میں آ چکا ہے کہ میرے بھائیوں کہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں میرے بھائیوں کسی کی ہڈیوں تک کو پیس کر رکھ دو، اس کی شکل تک بگاڑ دو۔ اسلام نے شکل بگاڑنے سے بھی منع کیا ہے کہ آپ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تو آپ سب کے جنازے میں بھی شرکت کرتے تھے، بلکہ اپنے دشمن عبداللہ ابن ابی کے جنازے تک میں شرکت کرنے لگے۔ وہ دشمن جس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی، نبی کی بیوی کو پر زنا کی تہمت لگائی اور کہا کہ عائشہ فلاں فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلقات ان سے قائم ہوئے۔ حضرت عائشہ کی برات میں پاک دامنی میں اللہ نے سورہ نور کے اندر 18 آیتوں کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں وہ عبداللہ ابن ابی جو نبی کو نبی کی بیوی کو گالی دیتا تھا لیکن مر گیا، تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنی قمیض یا چادر آپ دے دیں تو میں اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر اس کو ڈال دوں، شاید جب تک آپ کی چادر یا قمیض میرے باپ کے جسم پر رہے گی شاید اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ اللہ کے نبی نے فوراً قمیض اتار کے دے دی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس ظالم کو قمیض دے رہے ہیں جو آپ کو گالی دیتا رہا زندگی بھر اور آپ کی بیوی کو اما عائشہ پر تہمت لگاتا رہا، زنا کی گندی گندی تہمت لگاتا رہا، آپ اس کو چادر دے رہے ہیں، آپ اس کو قمیض دے رہے ہیں۔ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر اگر میری قمیض پہن لینے سے یا چادر پہن لینے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جو رسول اپنی چادر یا قمیض دے سکتا ہے تو وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ گزارش تو کر، ریکویسٹ تو کر۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا بیٹا، کہا اللہ کے رسول اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں آپ تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، چلو میں تمہارے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ آپ اللہ کے نبی جیسے ہی کھڑے ہوئے عمر فاروق نے پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچا، نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا۔ اے اللہ کے رسول جو زندگی بھر آپ کو گالی دیتا رہا اور آپ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا رہا، آج وہ مر گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، میں نہیں پڑھانے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر میرے دامن کو پیچھے سے چھوڑ دو، اگر میرے جنازے کی نماز پڑھانے سے اگر اللہ اس کو بخش دیتا ہے یا اس کا عذاب کم کر دیتا ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ مر گیا ہے، اب زندگی بھر پریشان کیا اب مر گیا ہے، اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کا ہٹایا اور کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا چاہا جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے نبی اور اپنے حبیب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ اس کو بخشے گا نہیں اور اس کو معاف نہیں کرے گا، آپ ہٹ جائیے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کی طرف پلٹتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے میں تو تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا، آ بھی گیا تھا، اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا، لیکن جبرائیل امین نے آ کر مجھے روک دیا اور فرمایا 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھو گے، اس کے لیے دعا کرو گے تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ 75 بار دعا کرنے سے اللہ بخش دے گا تو آج 75 بار بھی میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا، لیکن اللہ بخشے گا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے مجھے منع کر دیا اس کا جنازہ پڑھانے سے، میں ہٹ جاؤں۔ میرے بھائیوں یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا، وہ تو اللہ نے منع کر دیا، ورنہ اللہ کے رسول تو جا چکے تھے اس کا جنازہ۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اخلاق کا عالم یہ تھا۔
آج سائیکل چلانے والے کو اگر بائک مل جائے تو بائک استعمال کرنے کے بعد وہ جلدی سائیکل نہیں چلائے گا. اچھی گاڑی چلانے کے بعد اب سائیکل چلاؤں, اور بائک چلانے والے کو اگر 4 ویلر مل جائے تو 4 ویلر چلانے والا جلدی بائک نہیں چلائے گا. 4 ویلر پہ چلنے والا ہوں میں, اب میں بائک چلا کر جاؤں گا یہاں سے؟ نہیں, اب میں بائک نہیں چلاؤں گا, میں تو 4 ویلر استعمال کرتا ہوں. لیکن نبی کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ نبی کو وہ سواری ملی جس پر آج تک نہ جرجیس بیٹھ سکا, نہ یوگی بیٹھ سکا, نہ مودی بیٹھ سکا, نہ جو بائیڈن بیٹھ سکا, امریکہ کا راشٹرپتی, نہ رشیا کا راشٹرپتی پوتن بیٹھ سکا. زیادہ سے زیادہ جس جہاز پر بیٹھے, جس فلائٹ پر اڑے, اس کی رفتار 1000-2000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں, اس سے زیادہ کی سپیڈ نہیں. لیکن محمد رسول اللہ تو اس سواری پر بیٹھے جس کو براق کہا جاتا ہے, جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا ہے. اور اس براق پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے 7 آسمان کا سفر کیا ہے, سدرۃ المنتہا تک پہنچے, اور پردے کی اوٹ سے, پردے کی آڑ سے اللہ کے رسول اللہ سے ملاقات بھی کر کے آئے. اللہ کو دیکھا نہیں. جو یہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں. پردے کی اوٹ سے گفتگو ہوئی اور وہیں پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی, اور پھر وہیں سے واپس بھی آئے. ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے, نماز پڑھائی سارے نبیوں کو. وہیں سے آپ نے جنت اور جہنم کا دورہ بھی کیا, جنت کی سیر کی اور جہنم بھی دکھائی دی, اللہ سے ملاقات بھی کی, اور 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے آئے جو کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی, اور پھر اسی رات میں واپس بھی آ گئے. ایسی سواری پر بیٹھے ہیں, لیکن اتنی عظیم سواری پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ کی اخلاق کا عالم یہ تھا کہ وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ, گدھے پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے, اور گدھے پر بیٹھ کر ادھر سے ادھر بھی چلے جاتے تھے. آپ کے پاس ایک کھچر تھا, آپ اس کھچر پر بھی بیٹھے, گدھے کی بھی سواری کی, اونٹنی پر بھی بیٹھے. اور ایک اونٹنی تو وہ تھی جس کا نام قصبہ تھا, جس کو حجۃ الوداع کے موقع پر لایا گیا, اور قصبہ اونٹنی پر کجاوا کسنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا لوگوں کے درمیان کہ لوگوں, اور وہ خطبہ پورا ایک اصول تھا, ایک ضابطہ تھا, ایک دستور تھا پوری زندگی گزارنے کا. وہ کبھی فرصت میں سن لینا. اس 20-25 منٹ کے اس خطبے کو جو میں 2-3 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھوں تشریح کرتے کرتے تو اس میں بہت ٹائم لگے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں, میں بتانا یہ چاہتا کہ براق پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ نے گدھے کی سواری کی. یہ نہیں کہا کہ میں براق پر بیٹھنے کے بعد اب گدھے پر بیٹھوں گا, نہیں, گدھے پر بھی بیٹھ جاتے تھے, اونٹنی پر بھی بیٹھتے تھے, کھچر پر بھی بیٹھتے تھے, یہ اور گھوڑے پر بھی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم تھا. اور لاسٹ چیز, وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ, آپ غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے. اپنے ساتھ غلام کو بٹھا کر غلام کے پلیٹ میں, غلام کے دسترخوان پر غلام کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے تھے, اور اس میں آپ اپنی ہچک محسوس نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ کھائیں گے. کبھی کبھی نوٹنکی باز اور ڈرامے بازوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, میڈیا میں ان کی فوٹو آتی ہے کہ دیکھو فلاں چیف منسٹر نے, مکھ منتری نے فلاں دلت کے گھر میں کھانا کھایا. یہ ایسے نوٹنکی باز اور ڈرامے باز آپ کو بہت ملیں گے, ایک ڈھونڈو تو 1000 ملیں گے. لیکن جب کیمرہ فوٹو لیتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ دلت کو الگ کھلایا جاتا ہے اور اس کو الگ, دونوں کے درمیان 2 میٹر کی دوری رہتی ہے, 2 میٹر کی. اگر کسی دلت, کسی چیف منسٹر نے اپنی ماں کا شدھ دودھ پیا ہے تو ایک ہی تھالی میں دلت کے ساتھ کھا کر دکھاؤ تو ہم جانیں یہ کام نہ مودی جی کر پائیں گے, نہ یوگی جی کر پائیں گے. یہ میرا چیلنج ہے, یہ دعویٰ ہے. ایک تھالی میں نہیں کھا سکتے ہیں, اور محمد الرسول اللہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی تھالی میں کھا رہے ہیں, اس کو احساس نہیں ہونے دے رہے ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے. مقام و مرتبے میں اللہ کا رسول ضرور ہوں, لیکن انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے. تمہارے بھی 2 ہاتھ ہیں, میرے بھی 2 ہاتھ ہیں, تمہارے 2 پیر ہیں, میرے بھی 2 پیر
گھر ہے، تمہاری بھی تو آنکھیں میری بھی تو آنکھیں ہیں، تمہاری شادی ہوتی ہے میری بھی شادی ہوئی ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں میرے بھی بیوی بچے ہیں، تمہیں سر درد بخار آتا ہے تو مجھے بھی بیماری ہوتی ہے، مجھے بھی سر درد اور بخار آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور تم میں، اس لیے تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کھاؤں گا اور میرے ساتھ بیٹھ کر تم